نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ تھا۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کی 7 سے لے کر ہم نے جو تلاوت کی ہے وہ 15 آیات تک یعنی 8 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے اور مزید تفصیل ذکر کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، کہ حضرت یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں ان کے اس واقعے کے اندر پوچھنے والوں کے لیے یا ہر ایک آدمی کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی غور و فکر کرے گا تو ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملا کر 12 بھائی تھے، 2 چھوٹے ہیں، ایک بنیامین اور حضرت یوسف، اور 10 بھائی ان کے بڑے ہیں۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، اور 2 بیٹے یعنی بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ دوسری گویا کہ بیوی کے ساتھ تھے۔ باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے اور اللہ نے آگے چل کر ان کو نبوت بھی عطا کرنی تھی، اور ان کی والدہ بھی علماء نے لکھا ہے فوت ہو گئی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے محبت زیادہ تھی۔ بقیہ 10 کی نسبت حضرت یعقوب کو بنیامین اور حضرت یوسف سے خصوصیت کے ساتھ محبت زیادہ تھی، تو دوسرے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ یہاں پر سوال ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے پھر محبت زیادہ کیوں کرتے تھے؟ باقیہ بھی تو ان کی اولاد تھی۔ تو علماء نے لکھا ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، یہ دونوں معصوم اور چھوٹے تھے، اس وجہ سے بھی محبت باپ کو زیادہ ہے کہ گویا یہ مسکین ہے، ماں ان کی فوت ہو گئی۔ اور دوسرا حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ چھوٹے بھی ہیں، اور ساتھ حضرت یوسف نے آگے چل کر یہ نبی اور پیغمبر بننا تھا، اور اس کی اطلاع بذریعہ وحی کہ اللہ نے حضرت یعقوب کو کر دی تھی، اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب کو اپنے ان بیٹوں کے ساتھ، یوسف کے ساتھ اور پھر بنیامین بھی ان کا بھائی ہے، ان سے زیادہ محبت تھی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ محبت غیر اختیاری چیز ہے، انسان اس میں مجبور ہے اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام پر یہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان سے محبت زیادہ ہے اور ان سے کم ہے۔ بقیہ یہ خصوصیات بھی ہیں کہ ماں بھی نہیں ہے، اور پھر آگے چل کر انہوں نے نبی بھی بننا ہے، اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس یوسف کے واقعے میں، اس قصے کے اندر ان کے اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے اور ہر ایک کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ پھر آگے ان بھائیوں کا تذکرہ ہے، اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، بھائیوں نے کہا کہ ہم 10 ہیں اور یہ 2 چھوٹے ہیں اور 2 بھی ہیں، اور ہم ان میں تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہم ایک بڑی جماعت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی باپ ان سے محبت زیادہ کرتا ہے اور ہم سے محبت کم کرتا ہے۔ حالانکہ باپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے، ہم 10 ہیں، ہماری جماعت زیادہ ہے، اور یہ 2 ہیں، اور پھر ان سے محبت ہمارا والد زیادہ کرتا ہے۔ اسی کا انہوں نے ذکر فرمایا اور کہا اذ قالوا لیوسف واخوه، کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور ان کے جو بھائی ہے بنیامین اس سے محبت زیادہ ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ،
حالانکہ ہم تو ایک بڑی جماعت ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں ایک جماعت بھی ہیں، لیکن یقیناً ہمارے والد کو اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ والد غلط فہمی میں دو سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، والد کو محبت ہر ایک سے ہوتی ہے، طبی طور پر، فطری طور پر، انسان کی غیر اختیاری طور پر کسی کی خصوصیات کی وجہ سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب کو بھی اپنے بیٹے حضرت یوسف سے اس وجہ سے محبت تھی کہ آگے چل کر نبی بھی بننا ہے، غیر اختیاری طور پر محبت زیادہ تھی، تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے باپ کے قریب ہو جائیں اور یوسف علیہ السلام سے گویا باپ کی محبت کم ہو جائے۔ تو آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کو بس قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں قتل نہیں کرتے، پھر یا یوں کر دیں کہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں یا ان کو کہیں زمین سے یہاں دور لے جاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ یا باپ کی نظروں سے دور چلے جائیں گے تو باپ کی محبت ہمارے ساتھ زیادہ ہو جائے گی، یوسف سے ہٹ جائے گی، ہم اپنے والد کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تو ان کا بڑا جو بھائی تھا انہوں نے کہا قتل نہ کرنا، میرا مشورہ یہ ہے کہ بس یوں کرتے ہیں کہ ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلے والے آئیں گے وہ یوسف کو اٹھا کر بس دور چلے جائیں گے، ہمارا نام بھی نہیں ہوگا، قتل سے بھی، بھائی کے قتل سے بھی بچ جائیں گے اور یہ باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اقتلوا یوسف، انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، او اطرحوہ ارضا یخل لکم، یا ہم کسی اور زمین میں اس کو پھینک آئیں کہ اس کو دور کر دیں، اپنے وجہ ابیکم، اور ہم والد کے ہاں گویا جو ہماری محبت، والد کی محبت یوسف سے ہے، وہ محبت کے ہم حقدار ہو جائے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہم اس کے بعد ایک نیکوکار ہو جائیں گے، ہماری محبت بھی بڑھ جائے گی۔ اگر یہ غلطی ہو جائے گی تو نیکوکار ہم توبہ کر لیں گے، اس پر گناہ سے ہو کر رہے ہیں، اپنے باپ سے بیٹے کو دور کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو دور کر رہے ہیں، تو اس پر بعد میں ہم توبہ کر لیں گے اور نیک لوگ بن جائیں گے۔ قال قائل منهم، تو ایک نے جو بڑا تھا اس نے یہ بات کہی، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ مشورہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جب عام طور پر اس کنویں کو کہتے ہیں جو بالکل گہرا ہو، اندھا ہو، بالکل گہرا ہو، جس کے اندر گویا کہ پانی میں ہو یا نہ ہو لیکن بہت گہرائی میں ہوگا، اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، تو کسی کنویں میں پھینک آئیں گے تاکہ کوئی قافلے والے آئیں اور اٹھا کر اس کو لے جائیں۔ قالوا یا ابانا، اب یہ مشورہ ہو گیا آپس میں، بھائیوں نے مشورہ کر لیا، اب والد کے پاس آئے۔ اب حضرت یعقوب حضرت یوسف کو اکیلے نہیں چھوڑتے تھے اور بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، پتہ تو تھا کہ اس سے حسد کرتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ حسد ہے، اس وجہ سے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو ان کے پاس نہیں چھوڑتے تھے۔ اب سارے مل کر مشورہ کر کے حضرت یعقوب کے پاس آ گئے اور کہا قالوا یا ابانا، سب نے کہا ابا جان، مالک، آپ کو کیا ہے، لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم سے امن محسوس نہیں کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ شاید ہم یوسف کو نقصان پہنچا دیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ تو کوئی شک نہیں کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ہاں، جب کسی کے بارے میں ہو تو ویسے اوپر سے بات، ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ یوسف وہ تو ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی امن محسوس نہیں کرتے۔ یوں کریں ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ غدن، کل کو بھیج دیں، ہم کل کو شکار پر جائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں۔ یرتا، یہ بھی کوئی کھیل کود، یہ بھی کوئی کھائے پیے گا، پھل کھائے گا کسی درخت سے، وَيَلْعَبْ، یہ بھی کھیل کود کر لے گا، ہم کھیلیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ابا جان آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم بھائی ہیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، میں ان کے ساتھ اگر یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں تو اس سے مجھے بہت غم ہوگا، میں غمگین ہو جاؤں گا۔ یہ اصل میں محبت کی وجہ سے حضرت یعقوب یوسف کو اپنے سے تھوڑی دور بھی نہیں جانے دیتے تھے کہ باپ کی محبت کہ پھر وہ اس سے غمگین ہو جاتے، کہا اس لیے نہیں بھیجتا کہ مجھے غم ہو جائے گا، میں غمگین ہوتا ہوں، یوسف کو اپنے سے دور قطعاً بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا آئے گا اور وہ اس کو کھا لے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم تو غفلت میں اپنی کھیل کود میں لگے ہوگے اور آ کر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا جائے گا اور میں اپنے بیٹے سے گویا کہ محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ آگے سے انہوں نے جماعت تھی، 10 آدمی ہیں، مشورہ کیا ہوا، تو کہتے ہیں قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، ہم تو بڑی جماعت ہے
اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، فرمایا انا اذا لخاسرون، پھر تو بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہم بھائی بھی موجود ہیں اور اتنی بڑی جماعت بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی بھیڑیا آ کر ہمارے بھائی کو کھا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فلما ذهبوا به، پھر ہوا یہ کہ جب اس کو ساتھ لے گئے، چلو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین آ گیا بھائی ہیں حفاظت کریں گے، یقین کر کے ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ واجمعوه ان يجعلوه في غيابة الجب، تو انہوں نے تو پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ اس کو کنویں میں ڈال دیں گے۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے جب ساتھ لے کر جا رہے تو پھر بھی زد و کوب کر رہے تھے، کوئی ادھر سے مارتا تھا، کوئی ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار رہا ہے، اور مار مار کے جب لے گئے پھر کنویں کے پاس جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو وہاں ایک بڑا پتھر تھا، حضرت یوسف آرام سے جا کر اس کنویں پر اس پتھر پر جا کر بیٹھ گئے، اللہ نے ان کی حفاظت کر دی، اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے یوسف آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ان قریب ان کو ہم ایسا مزہ چکھائیں گے اور ایسی بات ان کو پتہ چلے گی کہ جس کا ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی آگے چل کر اللہ آپ کو ایسی حکومت دے گا کہ یہ آپ کے محتاج ہو جائے گی۔ یہ آج آپ کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، باپ سے بھی دور کر رہے ہیں، اپنے سے بھی دور کر رہے ہیں، لیکن ان قریب یہ جا کر ان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا اور ان کو اس بات کا حالانکہ شعور نہیں ہے۔ اس لیے اے یوسف آپ پریشان نہ ہو، لہٰذا اس بات سے آپ کو امن رہنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باپ سے دور کرنے کے لیے کنویں کے اندر ڈال دیا ہے، پھر رب نے اس کنویں سے کیسے انتظام کیا اور پھر یوسف کہاں سے کہاں چلے گئے، انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔